نماز ضرور ہوگی وقت پر، وہ اپنے وقت پر ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر ذرا خوف کے حالات ہیں تو ہم بات کو پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے. یہ قضا کا کوئی تصور نہیں ہے ہی نہیں سرے سے. قرآن شریف نے کہیں کوئی تصور قضا کا نہیں دیا ہے، حدیثوں میں بھی نہیں ہے. فرض نمازوں کی قضا کی کوئی حدیث نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہے بس، ورنہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. سنتوں کی قضا کا ہے، واجبات کی قضا کا ہے. صرف ایک ہے کہ اگر سوتا رہ جائے، سوتا رہ جاتا ہو نہیں پرماننٹ، وہ تو گناہ کی بات ہے. اگر سوتا رہ جائے، وہ انسان ہے کبھی نہیں کھلی آنکھ، یا بھول جائے، بھولتا رہتا ہے تو وہ تو گناہ گار ہے. اس کا مطلب کہ اس کو پرواہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. لیکن انسان ہے، کسی حالات میں بھول ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے. ان دونوں حالتوں میں تو اگر سوتا رہ گیا تو جب آنکھ کھلے فوراً پڑھ لے، جب یاد آئے تو فوراً پڑھ لے. قرآن اجازت ہی نہیں دیتا ہی جو ہمارے یہاں قضا چلی ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. اے ایمان لانے والو، جب اللہ کے راستے میں تم سفر کے لیے نکلو تو خوب چھان پٹک کر لیا کرو، خوب انکوائری اور تحقیق کر لیا کرو. اور کوئی تمہیں ایسا ملے جو تمہیں سلام کرے تو اس سے یہ مت کہنا کہ تم ایمان والے نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ. تم دنیا کی زندگی کو طلب کرتے ہو، دنیا کی زندگی کی وسعتیں طلب کرتے ہو، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت انعامات، بہت مال غنیمت ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. ایسا تو تم پہلے کرتے تھے، پہلے ایسے ہوا کرتے تھے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اور تو اس لیے اب تم تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یہ آیت نمبر 94 سورہ نساء کی 494، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جنگ کا تذکرہ چلا آ رہا تھا. پہلے یہ بتایا گیا کہ میدان جنگ میں جو مختلف گروہ ہیں الگ الگ کیٹیگری کے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بات کو جنگ ختم ہو جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹل فیلڈ میں جیت جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ بہت سے لوگ جو پیچھے سے جنگ چلا رہے تھے اور کسی اور طریقے سے اس میں شامل تھے، تو پھر انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کی تلاش ہوتی ہے. اس میں مختلف کیٹیگری کے الگ الگ لوگ ہیں جو تمہیں ملیں گے. ان سے کیسا سلوک کریں، کس سے کیا سلوک کریں. اور اس کے بعد پھر جنگ سے متعلق ہی یہ آیت بھی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو تو پہلے خوب اچھے طریقے سے انکوائری کر لو، تحقیق کر لیا کرو. اور تمہیں کوئی اگر سلام کرے تو اس سے یہ مت کہنا کہ تم مومن نہیں ہو. اب اس کی تفسیر میں مثلاً ابن کثیر میں ایک واقعہ ملتا ہے، کئی روایتیں ملتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی شان نزول ہے، اور اصل میں تو شان نزول کا جیسے میں نے کہا کہ کئی طرح کی روایات ہیں الگ الگ، کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا تبھی آیت نازل ہوئی. اور قرآن شریف کی جن آیات کی شان نزول ہیں ان میں بڑی تعداد میں وہ ہیں جن میں سے کئی ہیں، ایک آیت کی کئی شان نزول ہیں الگ الگ موقعوں پر.
ترمذی کی ایک روایت ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ ایک بنو سلیم کا ایک چرواہا تھا، وہ اپنی بکریاں لے کر گزر رہا تھا، کچھ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی، وہ ان کے پاس سے گزرا تو اس نے سلام کیا اور سلام کرتا ہوا گزرنے لگا، تو انہوں نے پکڑ لیا، آپس میں انہوں نے کہا یہ تو کافر ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے سلام کیا ہے اور یہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ شان نزول بتائی گئی اس آیت کی کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ ایسا مت کرنا کہ کوئی اگر کہے تو پہلے خوب تحقیق کرو، جو اپنے ایمان کی بات ظاہر کرے اس کو فوراً ایسے بنا تحقیق کے مت کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ اب ویسے تو یہ واقعہ بھی قابل قبول ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی ملا، اس کے ایمان کو اس نے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کیا، دوسرے قبیلے کا تھا، دشمن قبیلے کا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اس کو نہیں مانا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ بن کر کہہ رہا ہے سلام، ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ یہ کرتے تھے صحابہ، یہ سکھاتا ہے اسلام۔ اصل میں اس طرح کے امپریشن سارے ایسی روایتوں سے آئے ہیں کہ کافر جہاں ملے اسے جان سے مار دو۔ ایک آدمی ہے بکریاں چرا رہا ہے اور اسے مار دیا جان سے کہ یہ دشمن قبیلے کا ہے۔ اگر سچ مچ بھی دشمن قبیلے کا ہوتا تو ایسے ایک آدمی کو جان سے کیوں مار دیں گے؟ وہ ان سے جنگ تو نہیں کر رہا تھا۔ کوئی اگر خطرناک بھی محسوس ہوتا کوئی شخص تو اسے اریسٹ کرتے، گرفتار کر لیتے۔ بہرحال یہ پچھلے دور میں کیا ہوا تھا، کیسے نازل ہوئی تھی، ان بحثوں میں تو ہم نہیں پڑتے۔ میں نے تو آپ سے یہی کہا ہے کہ یہ دیکھا کریے کہ آیت آپ سے آج کے دور میں، آپ کے دور میں کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی ہے۔ آج کی جو بیٹل فیلڈز ہوتی ہیں، آج کے جو جنگ کے میدان ہوتے ہیں، ان کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس میں اس کو سامنے رکھ کے اسے غور کریں اور دیکھیں تو ظاہر ہے کوئی ایک آدمی کہیں اگر نکلے، اب کوئی فوج نکلی ہے یا کوئی جتھا نکلا ہے، ایسا تھوڑی ہے کوئی ایک آدمی ملے گا تو اسے جان سے مار دیں گے۔ تو یہ جو ہے، یہ اس سے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا اصل میں اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جنگ کے بعد جو تلاش پھر کی جائے گی، اگر جنگ جیتنے کے بعد دشمن کی بستی میں، کہ وہ کون لوگ تھے جو اس جنگ کو پیچھے سے ہینڈل کر رہے تھے اور مختلف طریقے سے اس جنگ میں شامل تھے، چاہے وہ میدان جنگ میں نہیں تھے۔ تو کہا یہ فرمایا کہ ایسے ڈاؤٹ پر کسی کو قتل مت کر دینا، خوب تحقیق کر لو، اس میں تمہیں وہ بھی ملیں گے کہ کسی نے اسے لفظ سلام کو بھی اس معنی میں مت لیجئے کہ وہ جو آپ سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ لمن القا الیکم السلام، جو تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجے، یہ زیادہ جامع معنوں میں زیادہ بہتر رہے گا۔ جو تم سے سلامتی میں رہنا چاہے، تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجے، اور پھر وہ لٹرل معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، کہے تم سے سلام علیک، تو جو تمہاری طرف سلامتی اور امن کا خواہش مند تمہیں نظر آئے، جب تم اس بستی میں دشمنوں کی انکوائری کر رہے ہو تو خوب تحقیق کر لینا، اس کو یہ مت کہنا جو ایسا کر رہا ہے کہ نہیں تم تو دشمن ہو، تم سلامتی کا پیغام، تم ایمان والے نہیں ہو، اس نے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کیا۔ تو اس میں تم سے اس معاملے میں غلطی نہ ہو جائے، اس سے مت کہنا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ہم تو مانیں گے نہیں جب ایمان والے نہیں ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خفیہ ایمان والا ہو، اس بستی میں رہتا ہو، ایمان والا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں ہو سامنے ہی سے کلیئر کٹ، لیکن اگر وہ امن و سلامتی کی بات تم سے کہہ رہا ہے
تو اس سے یہ مت کہنا کہ چونکہ تم تو کافر ہو تو تمہیں تو مارنا ہی ہے. یہ دونوں معنی ہیں اس کے کہ سچ مچ ایمان والا نہیں ہو تب بھی اس سے یہ مت کہنا کہ چونکہ تم ایمان والے نہیں ہو اس لیے تمہیں جان سے مارنا ہے. پہلے خوب تحقیقات کر لو اس کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں. جو نون لوگ ہیں انہیں پکڑا جائے گا، چاہے گرفتار کیا جائے چاہے جان سے مارا جائے. جن پر شبہ ہوگا انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا. لیکن جن کے بارے میں نہیں معلوم ہو ٹھیک سے، تو وہ اگر ایمان والے نہیں ہیں تب بھی اگر سلامتی کی بات کر رہے ہیں تو اس سے یہ مت کہنا کہ ہمیں تو ہر کافر کو قتل کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس نے سلام کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں ایمان والا ہوں اور تم کہو کہ یہ ہم تو نہیں مانتے. تو جب اللہ کے راستے میں نکلو یہ مراحل پیش آئیں تو تم ایسا مت کرنا. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی وسعتیں ڈھونڈتے ہو، دنیا کا ساز و سامان. فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اور اللہ کے پاس تو بہت مال غنیمت ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر سچ مچ دشمن ہوتا اسے مار کے اس کا مال لوٹ لیتے کہ بھئی تم دنیا کی وسعتیں، دنیا کی مال غنیمت تلاش کر رہے ہو، اللہ کے پاس ملے گا تمہیں. تو اگر سچ مچ وہ ایسا ہوتا کہ جسے مارا جاتا تو یہ تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا یا اللہ کے راستے میں جنگ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ نہیں ہوتا. دشمن ملک کی کچھ چیزیں اگر ہوتا ہے، ہتھیار ہیں، دوسری بہت سی چیزیں ہیں، ساز و سامان بھی ہے، وہ اگر آئے گا تو اسٹیٹ کے پاس جائے گا، وہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوگا. ایسا تھوڑی کہ جس نے کسی کو مارا اور اس کا مال اس نے رکھ لیا اپنے گھر، تو اس کو تو ویسے بھی نہیں ملنے جا رہا تھا. تو اس لالچ میں کوئی کیوں کرے گا؟ تم دنیا کی زندگی کا سامان جو ہے وہ تمہاری نظروں پر ہے، تم تلاش کرتے ہو. اللہ کے پاس تو بہت مال غنیمت ہے، مغانم ہو. اصل میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر زیادہ محنت کے ہاتھ آ جائے. اب وہ جنگ ہو چکی ہے، جو لوگ جو ملے ہیں اگر ان کے کچھ سامان آئے گا تو کوئی خاص اس میں اب محنت نہیں ہو رہی، جو چیزیں مل رہی اس میں. یہ کہا یہاں پر اس آیت کے اندر کہ علاقے فتح کرنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں جنگ ہوتی ہے وہ علاقے فتح کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ان لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے جو علاقے فتح کرنے کے لیے لڑتے ہیں کہ وہاں لوٹ مار کریں، یہ سمجھیں کہ اس سے تو بڑے فائدے ہو جائیں گے جتنا یہاں سے لے لیں گے سامان. یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. پھر تم تو ظلم کے خاتمے کے لیے گئے ہو، تم تو جسٹس کا، انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے گئے ہو. تو تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ان چیزوں پر نظر رکھو. کذالک کنتم من قبل، ایسا تم زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے جب تک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ ہدایتیں نہیں آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیا ہوتا ہے. اس ہدایت سے پہلے تم ایسے تھے. تب اگر علاقے فتح تو زمین کو جیتنے کے لیے، مال جیتنے کے لیے جنگیں ہوتی تھی. یہ جنگ علاقے فتح کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتی. اس کی تو اپنی کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں جس میں نہ زمین جیتنا ہے اور نہ مال و اسباب جو ہے وہ اس کی لالچ ہے. یہ ایمز تو تمہارے پہلے ہوا کرتے تھے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اور اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں صحیح راستہ بتایا. فتبینوا، تو اب تم تحقیق ضرور کیا کرو جو تمہاری طرف تم سے امن کی بات کرے، سلامتی بھیجے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر رکھتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 61-62 دیکھ رہے ہیں. میدان جنگ کے اندر اگر دشمن امن کا پیغام بھیجے، اب یہاں کلیئر دشمن جو لڑ رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو میدان جنگ میں وہ جو ڈائریکٹ جنگ کر رہے ہیں وہ بھی اگر سلامتی کا پیغام بھیجے
تو قبول کر لینا، سندھی کی بات کریں تو قبول کر لینا، صلح کی اگر بات کرے تو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، وہ اگر صلح کے لیے جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی مائل ہونا اور تم بھی جھکنا، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، توکل اللہ پر کرنا۔ میدان جنگ میں جنہوں نے حملہ آور وہی ہیں، ظالم وہی ہیں، جب جنگ ہو رہی ہے اس میں وہ اس کے درمیان میں صلح کا پیغام کوئی کیوں بھیجے گا؟ وہی ظالم ہی پھر یہ کہے کہ اچھا اب رہنے دے، سیز فائر، جنگ بندی ہو جائے، وہ تو تب کرے گا جب دب رہا ہوگا، جب ہار رہا ہوگا۔ یہ تو آپ کے یہاں دو مقدمے باز آپس میں کیس چل رہا ہو، ایک کلیئر کٹ اس کے اندر زبر ہو، واضح ہے کہ یہ کیس جیتنے جا رہا ہے، اب اس اسٹیج پر آ رہا ہے، دوسرے کو یہ بہت واضح ہو کہ یہ ہار جائیں گے، وہ دوڑے گا ادھر ادھر کے کوئی کمپرومائز کر لے، بات کو ختم کرے۔ جو جیت رہا ہے یہ تھوڑی جائے گا کہ دوسروں کے پاس جائے کہ ذرا پڑھ کے کمپرومائز کرا دیجئے۔ تو میدان جنگ کے اندر وہ اگر صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو وہ دب رہے ہیں، اور ظالم بھی وہی تھے۔ فرمایا کہ مان لینا، صلح کو یہ اسلام کو مارکاٹ کا دین کہتے ہیں، یہ صلح کو ہر حالت میں جنگ کے اوپر پراتھمکتا ہے، فوقیت ہے، اس حالت میں بھی کہ جب ظالم وہ ہو اور پھر وہ درمیان میں صلح کا پیغام بھیجیں عین جنگ کے دوران، تم اللہ پر توکل کر کے مان لینا، انہ هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب یہ کامن سینس کی بات ہے، جیسے آ گئی کہ یہ تو چیٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے، آگے دغابازی کریں گے، اس وقت چھوڑ دیا تو کہا ہی آگے، لیکن بہت واضح بات ہے کہ ہر ایک یہی سوچے گا۔ اگلی آیت میں کہا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، ان کا ارادہ تمہارے ساتھ دغابازی کرنے کا اگر ہوگا تو بس اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تم اللہ کتنے ہی موقع، ہمارے کتنے ہی معاملات، ہماری زندگی کے آپس کے جو تنازع ہوتے ہیں، ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ان میں ایسے آتے ہیں، اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور سامنے سے ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تم اللہ کا حکم مانو گے اگر تو تمہارے لیے وہ آئندہ کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کہا کہ اگر ان کا ارادہ دغابازی کا ہوگا تب بھی صلح کی بات مان لینا، اللہ پر چھوڑ دینا، توکل کرنا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے بھی تو تمہیں جو فتح ملتی رہی وہ اللہ کی نصرت تھی، ایمان والوں اور دوسرے ایمان لانے والوں کے ذریعے اس نے تمہاری نصرت کی تھی اور مدد کی تھی، آئندہ بھی کرے گا اگر ان کا ارادہ دھوکہ دینے کا ہوگا تو یہ تو میدان جنگ میں ان کے لیے، جہاں میدان جنگ نہیں ہو اور کوئی انڈیویجول ہو، کوئی ایک ہو یا ایک سے کوئی زیادہ لوگ ہوں، اور وہ اگر صلح کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ان کو تو مارا جائے گا، تو پہلے خوب تحقیقات کر لو، معلومات کر لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنگ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ لوگ ایمان لانے والوں میں، اور وہ جو بغیر کسی ضرر کے، بڑے بغیر کسی شرعی عذر کے، بہت سخت مجبوری کے، جو وہ بھی نہیں ہے اس کے باوجود گھر بیٹھے رہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں وہ، اور جو بنا کسی سخت مجبوری کے بھی، کوئی نہیں تھی کوئی، اس کے باوجود وہ بیٹھے رہے اور نہیں نکلے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے اپنے جانوں اور اپنے مالوں اور جانوں کو کھپایا، ان سے، ان اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے لگاتار جدوجہد کی اور جہاد کیا، یہ بیٹھے رہنے والے ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو اپنے مالوں اور نفسوں سے جہاد کرتے ہیں، لگاتار ایفرٹ کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، بیٹھے رہنے والوں کے ان سے ان کو اونچا بہت درجہ دیا اللہ نے، ان کا درجہ بہت اوپر ہے۔
اپنے جانوں و مالوں سے جہاد کرنے والوں کا، ان کے جو بیٹھے رہ جاتے ہیں، جو رک جاتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اگر وہ سچے ایمان لانے والے ہیں، وہ ان سے بھی اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن ان کو بہت نیچا درجہ ملے گا۔ یہ اونچے درجات تو انہی لوگوں کے ہوں گے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے اوپر مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو بہت فضیلت دی ہے، اجرًا عظیما، اور بہت عظیم اجر ان کے اوپر دیا ہے۔ چونکہ تذکرہ میدان جنگ کا چل رہا تھا تو وہاں پھر درمیان میں اس بات کو بھی بتا دیا کہ جب ضرورت ہو دین کی تو جو نکلنے والے ہیں وہ، اور جو بیٹھے رہ جانے والے ہیں بغیر کسی بہت ہی جائز عذر کے بیٹھے رہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اس کی طرف سے ان لوگوں کے درجات ہوں گے جو بلند ہوں گے، جو نکلنے والے تھے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کا سامان ہوگا کہ ان کی غلطیوں سے جو ان کو نقصانات ہوتے اسے ڈھک دیا جائے گا، اسے روک دیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غلطیوں کو ڈھکنے والا ہے ہی، اللہ کی صفت ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے، اور وہ رحیم بھی ہے۔ اور رحیم رحمت کی اس پہلو کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے محنت کرنے والے کو اس کا صحیح پھل ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اسے ملتا ہے وہ اجر، اس کا مارا نہیں جاتا، اسے رحیمیت کہتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ، اور جو لوگ اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے، بہت اپنے اوپر بڑی زیادتی جنہوں نے کر ڈالی، جب فرشتے ان کی جانوں کو قبض کریں گے تو یہ سوال کریں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، کیوں دین پر ٹھیک سے عمل نہیں کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم بڑے کمزور تھے، یہاں دبے کچلے، اور ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا تھا، تو ہم زمین میں کمزور پا کر دبا لیے گئے تھے، کچلے ہوئے تھے، تو اس لیے ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو دین کے تقاضے تھے ہم نہیں کر پاتے تھے پورا، ہمارے اوپر یہ ظالم لوگ تھے۔ یہ جو اصطلاح ہے، ورڈ یہ مستضعفین، کمزور پا کر دبا لیے گئے، ہمارے یہاں جنہیں دلت کہا جاتا ہے وہ اس معنوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں کمزور پا کر دبا لیا جائے۔ یہ دلت کاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، بہت اونچی اونچی جگہوں پر لوگ پہنچ گئے، لیکن ایسا پورا گروہ جو دبا کچلا ہو اور ان کو کوئی دوسرا جو ہے وہ آپریس کر رہا ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے اور ہمارے اوپر وہ لوگ تھے جو ہمارے ظلم کرتے تھے اور ہمیں نہیں کرنے دیتے تھے، دین کے تقاضے ہمیں پورے نہیں کرنے دیتے تھے۔ قالوا، تو فرشتے ہی کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، چلے جاتے یہاں سے، یہاں کیوں پڑے رہے؟ تو یہ ہجرت جو ہے یہ لازم ہو جاتی ہے ان حالات کے اندر کہ جہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، وہاں پر ہجرت لازم ہو جاتی ہے۔ نکلو یہاں سے، نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، یہاں تم اس لیے پڑے رہے کہ معلوم نہیں وہاں جا کے آگے جا کے کیا ہوگا، بے سر و سامان نکلیں گے، یہاں پھر بھی تو روٹی ووٹی کا کچھ تھوڑے بہت کام کا ٹھکانہ ہے یہاں پر، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کو دیکھ رہے ہو اور دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے کہ صاحب وہ ہمیں یہ ظالم جو ہے نہیں کرنے دے رہے، تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟
ہجرت ایسے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے والے کو نہیں کہتے. ویسے تو لفظی معنی ہجرت چھوڑ دینا کسی چیز کو، کسی مقام کو چھوڑ دینا، وہ ہجرت ہے. برائی سے نکل کر اچھی زندگی میں داخل ہو جانا، یہ برائی کی طرف سے اچھائی میں ہجرت ہے. یہ لفظی معنی ہے. دین کی اصطلاح میں ہجرت اسے کہتے ہیں جب دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو، دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو، اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہو. ایسے حالات کے اندر لوگ اللہ کے دین کی وجہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اگر سامان چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، اگر مال چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، گھروں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، سیٹ کاروبار ہے تو چھوڑ دیں، اور وہ کچھ لے سکیں تو لے جا سکے تو، ورنہ چھوڑ دیں اور وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، ایسی جگہ جہاں ان کو نہیں ستایا جائے، جہاں ان کو دین پر عمل کرنے دیا جائے. دین پھیلانے کے لیے کسی جگہ جا رہے ہیں، اسے بھی ہجرت نہیں کہتے. اچھی بات ہے، دین پھیلانے کے لیے نکلنا بہت قابل اجر بات ہے، یہ بھی جہاد ہے. ہجرت نہیں کہتے اسے کہ آپ صبح یہاں سے نکلے، سوار میں گئے، سوار میں جا کے لوگوں سے بات کی کہ بھئی سب کو نماز پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کلمہ بھی سناؤ، تمہیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے. شام کو آ کے آپ نے کہا کہ ہم نے ہجرت کی تھی سوار کی. یہ ہجرت نہیں کہتے اسے. ہجرت وہ ہے کہ جہاں پر اس کی وجہ سے کہ مجبور کر دیے گئے، تو اپنے دین کی وجہ سے یہاں کی دنیا کو چھوڑ کر پھر منتقل ہو گئے ایسی جگہ جہاں پر یہ مجبوریاں، یہ پریشانیاں، یہ ظلم نہیں تھا. اسے ہجرت کہتے ہیں یہ دین کی اصطلاح کے اندر. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین بہت کشادہ نہیں تھی، اس میں بہت وسعت نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا. تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، بڑی سخت بات ہے. دین اسے مجبوری میں نہیں شمار کیا جائے گا. کسی کی مجبوری میں اگر دین پر عمل کرنے کہیں عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو اسے ان کی مجبوری شمار نہیں کیا جائے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے پھر جائیں یہاں سے، اور جانے سے جو قدم روکتی وہی چیزیں روکتی ہیں کہ بھئی یہاں کچھ سیٹنگ ہے ہماری، نئی جگہ جا کر پتہ نہیں رہنے کا بھی ٹھکانہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہاں نکل جائیں بالکل ایسی آنکھیں بند کر کے، اور یہاں پر چھوڑ دیں ساری جتنے بھی ہمارے ذرائع ہیں وہ تو سب یہی ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر جو ہجرت نہیں کر جاتے ایسے موقع پر. اس لیے کہ یہاں تو تمہیں دین پر عمل کرنا ہے. اگر ستایا جا رہا ہے تو چلے جاؤ یہاں سے، وہاں جاؤ جہاں ممکن ہو. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں، اپواد ہے، ایکسیپشن ان لوگوں کا ہے کہ جن وہ چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، لا یستطیعون حیلۃ، ان کے بس میں ہی نہیں تھا کسی طریقے سے ایسا کر لینا. اب یہ آج کی دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ہم نے بہت کوشش کی، تمہیں مل نہیں سکتا تھا، ویزا ہی نہیں مل سکتا تھا، نہیں دی گورنمنٹ نے نکلنے کے لیے پرمیشن بھی نہیں دی، پاسپورٹ نہیں دیا. تو پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا، چلے جاؤ جہاں جانا چاہیں گے، تب بھی روکتے تھے، جانے کہاں دیتے تھے. یعنی بہت سے لوگ جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جن کو ستایا جا رہا تھا تو ان کو پکڑ پکڑ کے لے آتے تھے. وہاں پہنچ گئے حبشہ، آج ایتھوپیا کہلاتا ہے وہ حبشہ جو تھا، تو ایتھوپیا پہنچ گئے پیچھے پیچھے. وہاں جا کے نجاشی سے، وہاں کے شاہ سے کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ مجرم میں بھاگ کر آ گئے، ہمیں دے دو. نہیں، یہاں ستاتے رہیں گے، یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دیں گے. بھئی تمہیں نہیں پسند ہے نا یہاں پر تمہارے گھر جو ہیں وہ دوسرے اور بہت سے لوگ ان کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں، تو تم تو کہو کہ بھئی بہت اچھا ہوا یہ ہمارے یہاں سے شر کٹ گیا، جائیں یہ اپنا، اور الٹا مال دولت چھوڑ کر اپنا جو کچھ ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ
گورنمنٹ الاؤ نہیں کر رہی ہے، نکلنے نہیں دے رہی ہے، جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں کا ویزا نہیں مل پا رہا۔ اب آج کی دنیا میں ایسی چل تھوڑی دیں گے، کہیں کچھ راستے کی ضرورت بھی ہوگی، اب جانا ہوگا۔ اب تو وہ شپس بھی بند ہو گئے جو تھوڑا سا کم خرچ ہوتا تھا، بائی ایئر جانا ہوگا، وہ ایسی خاموشی سے نہیں ہوتا، اطلاع ہوتی ہے۔ تو اب پاسپورٹ بھی ہو، ویزا کی بھی ہو، پرمیشن بھی ہو، اس کے بعد پھر اخراجات بھی ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ سفر کرنا شروع کر دیا پیدل۔ اور بہرحال وہ لوگ تو وہ بھی ہیں کہ جہاں ستائے جاتے ہیں وہاں سے بارڈر کراس کرتے ہیں، قریب کے ملک میں چلے جاتے ہیں، پیدل بھی چلتے ہیں۔ اگر وہ برابر کا قریب کا کوئی ملک ہے وہ نہیں گھسنے دے رہا اپنے یہاں، تو اسے دیکھیں کہ جہاں اگر وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں کہ وہ کوشش چاہے جتنی کریں لیکن ان کے بس میں نہیں تھا ہجرت کر جانا، لا یستطیعون حیلۃ، استطاعت نہیں تھی ان کی کہ وہ اس کے ذریعے ذرائع جو ہیں وہ بنا لیں ہجرت کرنے کے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور راستے کی طرف بھی ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے راستہ نکالے جانے کا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، وہ اگر وہاں پہ رہتے ہیں تو پھر یہ اضطراری کیفیت ہے، یہ مجبوری کی بات ہے، اور اللہ اس مجبوری کا خیال رکھے گا۔ لیکن جہاں پر یہ تھا کہ جا سکتے تھے اور پھر نہیں گئے اور ہجرت نہیں کی، تو کہا فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک اور بشارت دی، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ جو ہے وہ امید ہے کہ معافی دے گا، معاف فرمائے گا، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ یہ تو خطا لیکن یہ کہ مجبوری میں تھی، تو انہیں معاف کرے گا، اور اللہ کی تو صفت ہی ہے معافی اور مغفرت، لیکن ان کے لیے جو اس کے مستحق ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ ان کی غلطی پر ان سے باس پرس نہیں ہوگی، ان کی غلطیوں کو ڈھک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بشارت ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہاں پر جانے کے بعد بے سر و سامان کیا کریں گے ہم، تم وہاں پہ جانے کے بعد تمہارے حالات بہتر ہوں گے، جب نکل کے جاؤ گے تو یہاں سے اچھے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ڈر رہے ہو نہیں نکل پاتے اللہ کے راستے میں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں بہت اس کو جگہ مل جائے گی، بہت وسعت ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا۔ اللہ کے راستے میں ہجرت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو اپنی جگہ۔ اسے اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں جو اللہ کے راستے میں تو ہجرت الگ ہوئی، وہ لوگ جہاں پہ کہیں ستائے جائے، لٹے پٹے ہوں کسی وجہ سے اور نکل کے چلے جائیں پھر کہیں اور، تو ان کے حالات ہمیشہ بہتر ہو جاتے ہیں پہلے سے۔ یہ پوری دنیا میں ہمیشہ ہسٹری میں ہوتا رہا ہے۔ یہاں تو اللہ کے راستے میں تو اللہ نے یقین دلایا اور کہا کہ اور ساتھ میں اجر بھی ہوگا بے پناہ، وہاں رکنے کی سزا ملے گی۔ جتنے وہاں سے پاکستان سے یہاں شرنارتھی آئے پارٹیشن میں، یہ بنیے سب نیچے سڑک پر بیٹھتے تھے، اجازت لی ان سے دکانداروں سے کہ یہاں ہم اپنا کپڑا بچھا لیں، کچھ بیچ لیں گے، لٹے پٹے ہیں کہاں بچھا لو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دکانیں انہوں نے خرید لی، انہی لوگوں نے جو کپڑا بچھاتے تھے نیچے، جن دکانوں کے آگے جن سے پرمیشن لی تھی وہ انہی کی ہو گئی۔ یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہ آج بھی وہاں مہاجر کہلاتے ہیں۔ وہاں کے آنے والے ہمارے بچپن میں شرنارتھی، ہمارے بچپن تک تھے شرنارتھی، وہ شلوار وغیرہ پہنتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ یہ شرنارتھی ہیں، مطلب پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جو سچ مچ آئے تھے وہ شرنارتھی تھے، ان کی اولادیں شرنارتھی نہیں ہیں۔ یہاں ان کی ساری نسلیں مہاجر پیدا ہو رہی ہیں، وہیں پر جو یہاں سے گئے تھے ان کی نسل بھی مہاجر، اور ان کے بچے بھی، اور ان کے بھی وہ تیسری نسل آ گئی، وہ سب مہاجر پیدا ہو رہے ہیں۔ الگ ایک کمیونٹی بن گئی بالکل، یہ اسی مین اسٹریم کے اندر آ گئے، کوئی کسی جگہ کوئی ذکر نہیں انڈیا نے۔ حالات ان کے بھی بہت اچھے ہو گئے جتنے یہاں سے گئے تھے، ایک پولیٹیکل پاور بھی بن گئے اور
اکنامکلی بھی ان کی اکانومی سب کی بہت اچھی ہو گئی جتنے یہاں سے گئے تھے. بزنس مین جو ہے وہ بہت کامیاب ہو گئے, ان کے بڑے بڑے بزنس ہو گئے, جیسے یہاں تھے اس سے اچھے ہو گئے, اس سے بہت زیادہ اچھے. وہ جو یہاں سے ایسی خالی ہاتھ گئے تھے وہ تو اب ادھر ادھر جاب ڈھونڈتے, ان کو جاب ملے, وہ بڑے اچھے اچھے جاب ملے. جو لوگ وہاں پہنچے وہ یہاں پر نہیں ملتے ان کو. تو انہوں نے تو اللہ کے راستے میں بھی نہیں کی تھی فی سبیل اللہ. اور دنیا کے اندر یہ لوٹے پٹے جنہیں مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, وہاں سے جو بھاگے میانمار سے, حالت کوئی بہت اچھی نہیں ہے. آپ کو یہاں پر یہ تو سب سے برا ملک ہے جس جگہ اس وقت ہے, اس لیے کہ یہاں کی حکومت بڑے خلاف ہے ان کے, اور یہاں کی پبلک بھی بہت خلاف ہے, عام پبلک. اس کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ ان کے حالات وہاں سے بہت بہتر ہیں جہاں جہاں بھی ہیں. لوگوں نے بہت ہیلپ بھی کی اور اپنی طرح طرح کے کچھ کام اور کچھ کرنے لگے, مختلف طرح کے کام جو ان کو وہاں نہیں ملتے تھے. تو ان کے بھی ان سے بہتر ہیں. اور جو باقی جنہوں نے زیادہ اور دوسرے کنٹریز کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جو لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے میانمار سے پہنچے, وہ بہت اچھے حالات ہیں ان کے. تو اس سے 50 گنا زیادہ اچھے جیسے وہ تھے وہاں پر. نکلے تو بڑے ان کے خطرات تھے جان و مال کے, اور پھر کسی اور جگہ جہاں پہنچ جائیں گے معلوم نہیں پہنچ بھی پائیں گے نہیں پہنچیں گے. جہاں پہنچ جائیں گے وہاں جا کر کیا ہوگا ہمارے ساتھ میں یہ کچھ نہیں پتا تھا. دنیا میں آج تک جہاں پر بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ستائے ہوئے لوگ ہوں, اور وہ چاہے جس دھرم کے ہوں ماننے والے, چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں, اور وہ جب نقل مکانی کریں یا استانتر کریں یا وہ ریفیوجی بن کر جائیں اپنا ملک چھوڑ کر مجبوری میں, تو دوسری جگہ جا کر ان کے حالات زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہاں سے. چاہے یہ پوری ہسٹری میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے, اور یہ اس کے پیچھے ایک اصول ہے جس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنی محنت وہ کرتے ہیں اس کے اپنی بھاگنے میں, نکلنے میں, اسٹرگل کرتے ہیں, سڑک پر آ گئے, کوئی گھر نہیں رہنے کو, اب اس کے لیے کھانے کو نہیں ہے, وہ اتنی اسٹرگل اور محنت یہاں نہیں کرتے تھے. وہ ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے اسٹرگل اور محنت کا, ایک حرکت کا مزاج بن جاتا ہے. تو وہ مزاج جو ہے وہ ان کی آگے کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے. تو یہ تو سب کے ساتھ ہے. تو یہ یقین دہانی جو ہے وہ ایمان والوں کو کہے کہ تم وہاں تو ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو, کسی ایک چند کے ساتھ نہ ہو, لیکن تمہارے ساتھ ایسا ہوگا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے لازماً ان کے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے, انہیں اچھی پناہ بھی ملے گی, اور ان کے رزق کے اندر بھی بہت وسعت آئے گی. تو اس ڈر سے مت رکنا کہ یہاں تو کچھ کما لیتے تھے, یہاں ذرا سا جاب بھی تھا, ایک نوکری بھی لگی ہوئی تھی, یہاں ہمارا کچھ سیٹنگ تھی تھوڑی بہت, کچھ اپنے بزنس کر لیتے تھے. ہاں بس وہ دین کی کچھ باتوں پہ عمل نہیں کر پاتے تھے, خطرات تھے اس کے اندر بہت. کہا کہ ہجرت کرو پھر, اس لیے کہ اگر اس کی وجہ سے یہاں رکے رہے تو پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا, اور ابھی تو حساب سے پہلے ہی فرشتے سنا دیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کیا؟ تم نکلے کیوں نہیں یہاں سے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور یہ ہو سکتا ہے نہیں پہنچ پائے, بیچ میں موت آ گئی, ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, اس درمیان میں موت آ گئی. جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر بن کر نکلا, ہجرت جس نے کی, اور پھر آ گئی اسے درمیان میں موت, کہ صاحب آپ نے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم وہاں جا کے بڑے اچھے ہو جائیں گے, زندگی ختم ہو گئی. اس بیچ میں بڑی پریشانی اٹھا کر بھاگ رہے تھے, یہ سب دقتیں آئیں اور پھر موت آ گئی راستے میں. تو کہا پھر وہ جو کچھ ہے اس سے زیادہ اور بڑھ کر ملے گا, وہ اللہ کے پاس تمہارا اجر تھوڑی مارا گیا. موت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے الگ الگ اسباب بنتے ہیں, یہاں یہ سبب بن گیا, تمہاری زندگی اتنی تھی, موت آ گئی تو آ گئی. کسی کو بھی آ سکتی تھی موت, انہیں بھی آ سکتی ہے جو اپنے بہت بلینائر ہیں اور وہ اب کہیں سفر کر رہے ہیں, جا رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے جا رہے ہیں, ان کو راستے میں موت آ جائے تو موت تو آ سکتی ہے. لیکن اگر اللہ کے راستے کی طرف نکلے تھے, اللہ کے راستے کے لیے نکلے تھے, دین کے لیے نکلے تھے اللہ کے, اور پھر راستے میں موت آ جائے تو فقط اللہ کے اوپر واقع ہو گیا, یعنی اللہ کے ذمے ہو گیا کہ اللہ جو اللہ اجرہ اللہ, اللہ کے یہ کے اوپر یہ لازم ہو گیا, یہ اللہ کے ذمے ہو گیا کہ اس کی پھر مزدوری دے, وہ اس کی اجرت دے, اس کا اجر دے.
یہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ تو خاص مخصوص حالات میں ان کو کہا گیا کہ اگر دین پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا تو تم ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ برائیوں سے نکل کر اچھائیوں میں گئے، جیسے میں نے کہا لفظی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں مختلف موقعوں پہ لفظی معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ دین کے لیے جو اپنے گھر بار کو چھوڑا، ڈال دیے گئے، پکڑ کے جیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ ہوا ادھر ایمرجنسی پیریڈ میں 1975 میں، جماعت اسلامی پہ بین لگا ہر جگہ پہ، کہیں کسی نے کوئی بچ بچا کے، کہیں تو چھپ چھپا گیا کچھ بہت تھوڑے سے، باقی سب جیل میں۔ جس نے یہ کرا نہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا جماعت اسلامی سے، اور پھر انٹیلیجنس پتہ ہوتا ہے انٹیلیجنس کو، لیکن کچھ دے دلا کے اور ان کا چھوڑو جانے دو، کرے گا نہیں کچھ، اب اس کا کام نہیں کرے گا، تو اس طرح سے لوگ بچ گئے کچھ۔ لیکن باقی جو بڑی اکثریت تھی ان کے ارکان کی، وہ ڈٹی رہی کہ ہاں ہم تھے اس کے اندر، جماعت کے لیے کام کرتے تھے، وہ سب جیل میں 2.5 سال جیل میں رہے۔ اس میں ان دنوں میں گھروں پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ سنا ہے یہ کہ وہ بڑے وہ تھے مولانا حامد علی خان صاحب، ان کے صاحبزادے، وہ ان کے جوتے ہوتے تک صاف کیے، بڑے اونچی اونچی جگہوں پر ہیں۔ یہ جتنے نکلے وہاں سے 2.5 سال کے بعد سب خوشحال ہو گئے، سب پہلے سے بہتر حالات ہو گئے۔ ان دنوں میں تو جو بھی آزمائشیں آئیں، روکے ڈٹے رہے اللہ کے راستے میں، سب کے پہلے سے بہتر حالات ہو گئے۔ کیسے ہوئے، کیا کیسے اسباب بنے سب کے لیے؟ ان کے بھی ہو گئے، RSS والوں کے بھی، جو RSS والے بند ہوئے تھے، یا اور یعنی خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جتنے اپنے کاز کے لیے جیلوں میں ٹھوسے گئے تھے، وہاں سے نکلنے کے بعد وہ پہلے سے ان کے بڑے بہتر، دنیا کے اعتبار سے بہتر حالات ہو جائے۔ یہ اصول ایک کام کر رہا ہے، ان کے اندر ایک اسٹرگل آ گئی، جیسا روکھا سوکھا ہے چاہے وہ کھا لیا، چاہے جیسی سونے کی جگہ ہے وہاں سو گئے، ایک جفا کشی کی اور محنت کی زندگی کی عادت پڑ گئی جو اتنی یہاں پر نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مزاج جو بن جاتا ہے وہ کافی دنوں تک تو چلتا ہی ہے، اگر بات کو بگڑ بھی جائے تو وہ کامیابیاں لاتا ہے وہ۔ پھر اللہ کے راستے میں بھی اگر تم نکلو گے تو تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ یہ مت کہنا کہ تب یہاں تو ہم مجبور ہو گئے تھے، تو جاؤ پھر دوسری جگہ۔ تو جس نے اللہ اور اللہ کے راستے میں جو مہاجر بن کر نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور پھر درمیان میں موت آ گئی، وہاں اگر آگے بڑھ گیا تو کامیاب ہے، موت آ گئی تو بھی کامیاب ہے، موت تو آنی ہی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ آیت نمبر 100 تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 101۔ اب یہ باہر نکلنے کی بات کی نا جنگ کے لیے، یا اللہ کے راستے میں نکلے، تو اب آگے پھر اگر جنگ کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، تو خوف کے حالات ہوں گے۔ یہ ہوگا کہ دشمن کہیں ایسے تھوڑی کہ وہاں تک جائیں گے تو بالکل سیف پہنچ جائیں گے، جہاں پر میدان جنگ پہ جہاں پہنچنا ہے۔ ایسے حالات میں یہ کہا کہ نمازیں تم اپنی قصر کر لیا کرو، جتنی نمازیں ہیں اس سے قصر کر لیا کرو، وہ اس سے کم ہو جائیں گی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب نکل رہے ہو دین کے راستے میں، زمین میں نکلے جب، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو اس بات میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ وہ صلاۃ میں قصر کر لو، نماز میں کمی کر لو رکعتوں کی تعداد میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ایسے حالات میں جب تمہیں یہ خوف ہو کہ یہاں پر دشمن کفر کرنے والے جو ہیں وہ تمہیں جو ہے ستائیں گے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تو پھر اپنی نماز جو ہے، نماز ضرور ہوگی وقت پر، وہ اپنے وقت پر ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر ذرا خوف کے حالات ہیں تو ہم بات کو پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ یہ قضا کا کوئی تصور نہیں ہے ہی نہیں سرے سے، قرآن شریف نے کہیں کوئی تصور قضا کا نہیں دیا ہے، حدیثوں میں بھی نہیں ہے۔ فرض نمازوں کی قضا کی کوئی حدیث نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہے بس، ورنہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ سنتوں کی قضا کا ہے، واجبات کی قضا کا ہے، صرف ایک ہے کہ اگر سوتا رہ جائے، سوتا رہ جاتا ہو نہیں پرماننٹ، وہ تو گناہ کی بات ہے۔ اگر سوتا رہ جائے، وہ انسان ہے کبھی نہیں کھلی آنکھ، یا بھول جائے، بھولتا رہتا ہے تو وہ تو گناہ گار ہے، اس کا مطلب کہ اس کو پرواہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے
کسی حالات میں بھول ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں تو اگر سوتا رہ گیا تو جب آنکھ کھلے فوراً پڑھ لے، جب یاد آئے تو فوراً پڑھ لے۔ تو بس ایک حدیث ہے، وہ بھی بس ان دو کنڈیشنز کی، فرض نمازوں کے سلسلے۔ نہ کسی حدیث کے اندر ہے، کسی صحیح حدیث میں، نہ قرآن میں ہے۔ قرآن اجازت ہی نہیں دیتا، یہ جو ہمارے یہاں قضا چلی ہے، قضا کا سلسلہ ہے کہ بھائی قضا پڑھ لو، قضا ہو گئی نماز۔ ادھر تو بہت اس کے اندر ہے، بھائی مجبوری ہو گئی، ادھر آگے قضا کر لیں گے۔ کسی مجبوری میں پرمیشن ہی نہیں دی، بہت بیمار ہو بیٹھ کر پڑھو، اور زیادہ بیمار ہو لیٹے لیٹے کچھ اشاروں سے کر لو۔ اب لیٹے لیٹے سجدے کیسے کرو گے، رکوع کیسے کرو گے، کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ ہر ایک کی سچویشن الگ ہوگی، جیسا جس کے لیے ممکن ہو جو اشارے کرنا وہ کر لے اشاروں سے۔ وقت پر ہوگی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے جو نماز ہے، بس وقت پر ہی ہوگی، وقت گیا تو گئی۔ اس کے بعد اگر پڑھتے ہیں تو توبہ کی نیت سے پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اسے قبول کر لے، پڑھ ضرور لیجئے۔ ریکمینڈڈ نہیں ہے، پریسکرائبڈ نہیں ہے، روزے ہیں کہ اگر مسافر ہو یا بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، تم اگر مریض ہو یا بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ فعدۃ من ایام اخر، گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لینا۔ اگر بیمار ہو تو بھی پڑھنی ہے، ہوش میں ہے، ہوش نہیں ہے تو معاف ہے۔ جب تک ہوش ہے، اگر بیمار ہے تب بھی پڑھنی، چاہے جیسی بیماری ہو۔ اس کا ہوش ہی نہیں تھا، اگر یادداشت بھی چلی گئی، ایسی ہو گئی، سیڈیشن میں ایسے ہے کہ آنکھیں تو بظاہر ہوش میں لگ رہے ہیں لیکن نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو بڑھاپے میں یا اور اس سے کم ایج میں بھی بعض ایسے ہو جاتے ہیں کہ دماغ ذرا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ انہیں نہیں چیزوں کا اہمیت یا احساس رہتا، وہ نارمل حالات، نارمل دماغ نہیں بچا، نہیں پڑھ رہے، وہ تو اللہ کی معافی ہے۔ عاقل و بالغ، یہ دو شرطیں ہیں، یعنی عقل ہوش و حواس میں ہو تو پھر بیماری میں کمی نہیں ہوگی، سفر میں بھی نہیں ہوگی۔ کمی سے مطلب معاف نہیں ہوگی کہ بات کو ہو جائے گی، اسی وقت ہوگی، وقت کے اوپر۔ وقت نہیں رہا تو نہیں ہے۔ عورتوں کی ناپاکی کے دنوں میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ رکھنے ہیں بات کو، جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں نہیں پڑھنی اس لیے کہ گیا وقت۔ ہاں اس پر حساب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کے اندر اجازت تھی، چھوٹ تھی کہ ان دنوں میں نہیں پڑھی جائے گی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ اب یہ نہیں کہ وہ پھر نمازیں پڑھنی ہے بات کو کہا، اگر خوف کے حالات ہو وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پیدل چل رہے ہو وہاں پہ پڑھنا، پیدل چلتے ہوئے۔ سواری پہ ہو تو چاہے چلا رہے ہو، چاہے خود چلا رہے ہو، چاہے سواری پہ بیٹھے ہو تو اس پہ ایسی حالت میں بھی پڑھنا۔ کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں، اب یہ میدان جنگ آ رہا ہے، یعنی کسی جگہ کہیں اجازت نہیں دی۔ میدان جنگ میں تو خاص طور سے جان کا خطرہ ہے، اور اللہ کے دین کے لیے نکلے۔ جب اللہ کے دین کے لیے نکلے اور خطرہ ہے اور اللہ کے لیے نماز بھی ہوتی ہے تو یہاں پر تو چھوٹ ہو جاتی ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی، قضا نہیں ہوگی جسے قضا ہمارے یہاں چلایا گیا ہے، تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں۔ آپ ضرور اسے لفظ قضا کچھ نہیں ہوتا، ہاں اسے ضرور پڑھ لیا کرے کوئی اگر رہ جائے، اللہ سے توبہ کر کے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے قرضہ اتار دیا، وہ تھا ہم نے دے تو دیا، وہ پڑھ تو دی تھی، اس لیے کہ تھی ہی نہیں پریسکرائبڈ، تو آپ چاہے جتنی اور اسے 10 گنی اور پڑھ دیجئے، اللہ سے توبہ کی نیت سے پڑھیں، اللہ قبول کر لیجئے، غلطی ہو گئی۔ تو جن چیزوں کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہوتا یا کوئی چیز ریکمینڈڈ نہیں ہوتی، وہاں صرف توبہ ہوتی ہے، اور وہ اگر کیسی نیت ہے کہ وہ توبہ کی کیسی کیفیت ہے، اس کے حساب سے اللہ قبول کرے۔ وہ قبول کرنے کے اوپر کوئی مجبور نہیں ہے کہ قبول کر لیں۔ اب یہ میدان جنگ کی بات ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ تمہیں ستائیں گے، اس وقت تم نماز قصر کر لیا کرو، کم کر لو۔ یہ جو نماز قصر ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ کفر کرنے والے جو ہیں تو یہ تو ہیں دشمن کھلے ہوئے، تو اس لیے نماز کو وہاں یہ اجازت دیتی کہ قصر کر لو، یعنی کم کر لو، شارٹ کر لو۔ کتنی شارٹ کر لیں اگلی آیت میں بتایا ہے، یہ اگلی بار ہوگی، تھوڑی لمبی ہے آیت۔
102 میں یہ جو آپ کی عام سفر کی قصر ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہ. یہاں پر تو خاص طور سے یہ ہے کہ جب تمہیں ان سے ڈر ہو کہ جو دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے ذریعے کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے تمہیں، جب یہ خوف ہو تب قصر کر لینا. تو پھر یہ عام جو سفر ہوتے ہیں یہ جہاں دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، خوف دوسری طرح کے ہیں، اس درجے کے نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بزنس ڈیل ہے، ہاتھ سے نکل جائے گی. پیپر دینے جا رہے ہیں، راستے میں رکے، کہیں پہنچ نہیں پائیں گے ٹائم پر، ٹرین مس ہو جائے گی. طرح طرح کے خوف ہو سکتے ہیں مختلف، لیکن یہ نارمل دنوں کے ہی، یہ وہ جان کے خطرے والے نہیں ہیں. جب دین کے لیے نکلے تھے وہ نہیں ہے، تو یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. اس میں کم کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی یا کہا کہ سفر میں کم کر سکتے ہو، بلکہ یہ بھی ہے حدیث کے اندر کہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، ہدیہ ہے، قبول کرو. تو یعنی اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گنجائش ہو پوری پڑھنے کی، کوئی دقت نہیں ہے، تب بھی اگر قصر کریں کہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے ایک احسانی دی تھی تم نے ریجیکٹ کر دی، تو علماء کہتے ہیں وہی افضل ہے کہ کریں قصر. لیکن ہے کہاں؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں بتائیں، قرآن نے کہا وقت پر ادا کرنا، قرآن نے نہیں کہا تھا 5 وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے معلوم ہوا 5 وقت ہیں. قرآن نے تو ایک حکم دیا تھا صلاۃ کا، اس کی ڈیٹیل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے ملی، کس کس وقت ہے. قرآن میں نہیں تھا کتنی کتنی رکعتیں ہوں گی. تو رکعتیں الگ الگ ہیں کہ کبھی 2 ہیں، کبھی 4 ہیں، کبھی 3 ہیں. قرآن میں نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے معلوم ہوا، وہیں سے چلا آ رہا ہے لگاتار سنت میں کس وقت کی کتنی رکعتیں تھیں. تو اسی کو یہ بھی تو انہی نے بتایا نا. تو یہ بھی پھر انہوں نے ہی بتایا کہ یہ نارمل حالات میں، اور سفر میں جاؤ تو 4 کی 2 کر لینا، 4 کے بدلے 2 کر لینا. تو اسے ہمیں یعنی یہ سوال اس پر نہیں آئے گا جب کہ یہ قصر کوئی اور ہے تو پھر ہم نے کیوں قصر والی بات جو ہے وہ کیوں پھر ایسے لگ گئی. وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. اس میں یہ سوال نہیں رکھا جا سکتا، کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ قرآن میں تو ہے نہیں. تو قرآن میں تو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی چھوڑو ساری، کہ کس کس وقت پڑھنی ہے اور کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی، تو اسے بھی ہٹاؤ. ضرورت ہی کیا ہے؟ ورنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں بتائیں کہ کتنی، تو یہ بھی بتایا کہ یہ نارمل حالات میں اور سفر میں ہو تو تم 4 کی 2 کر سکتے ہو. تو بات تو وہاں پر وہ قصر ایسے ہے اپنی جگہ. یہ جہاں پر تمہیں کوئی خوف ہو کہ دشمن سے ستائے جانے کا اندیشہ ہو اور تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں، تو یہ کہا نماز اپنی قصر کر لیا کرو. یہ قصر آگے آپ کو جا کے اور معلوم ہوگا یہ 2 رکعتوں کا نہیں ہے، یہ 1 رکعت کا ہے. یعنی چاہے جو وقت ہو 1 رکعت، ایک آدمی 1 رکعت پڑھے گا تو اس کی تفصیل کیسے پڑھے گا، پروسیجر بتایا آگے تھوڑا سا کہ یہ کس طرح نماز ادا کی جائے گی حالت خوف میں. کوئی لوگ ہوں گے اور بھی جب اللہ کے راستے میں نکلیں تو کچھ گارڈ ہوں گے ہتھیار لے کے کھڑے ہیں، 1 رکعت انہوں نے پڑھی، پھر وہ پیچھے آ گئے، انہوں نے ہتھیار سنبھال لیے، دوسری انہوں نے جا کے پڑھ دی، پوری کر دی. اس شکل میں وہ پوری ہوگی. معاف یہاں بھی نہیں ہے کہ بات کو پڑھ لینا اس وقت تو خطرہ ہے. اگر کسی جگہ پر اگر وہ جو قضا کہلاتی ہے اگر ہوتی تو یہاں ہوتی. اس سے زیادہ کوئی اور آخری درجے کی کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہو. جان کا خطرہ ہے، جان کے خطرے میں تو باقی دوسرے مسائل میں ہر چیز، ہر غلطی جو ہے وہ کنڈون ہو جاتی ہے، معاف، کہ بھئی جان کا خطرہ تھا، حرام، جان کا خطرہ تھا، اضطراری کیفیت تھی تو حرام کھا لیا. حرام تو ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا. یہاں نماز نہیں معاف ہوگی، نماز اپنے وقت پر ہوگی، وقت نہیں ہٹے گا. اور جان کا خطرہ کیسا؟ وہ تو جان کا خطرہ عام حالات کا ہے، اس میں بھی ہے جان کا خطرہ تو کوئی گناہ کا کام جو مجبوراً کر لیا. یہاں جان کا خطرہ اللہ کے دین کے لیے ہے. تو اب یہ تو بات بہت اونچے درجے کی ہو گئی. نماز بھی اللہ کے لیے، تو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اسے آپ بات کو پڑھ لیجیے گا. یہ بھی ہوگی، وہیں ہوگی، وقت پر ہوگی. کیسے ہوگی اس کا پروسیجر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ آئندہ مرتبہ آیت نمبر 102 میں. ہم آیت نمبر 101 تک پہنچے. سبحان اللہ.